اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ اگر اللہ نے انہیں مال دیا تو وہ خوب صدقہ کریں گے اور وہ اچھے نیکوکار لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ مدینہ میں ایک شخص تھا، چرواہا تھا، تھوڑی چیز کی بکریاں تھی، یہ چراتا تھا۔ جب یہ غزوہ تبوک کے لیے انفاق ہوا اور مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں مال خرچ کیا جہاد کے لیے اور بڑے بڑے فضائل اور اجر کے وعدے آئے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور کہا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں ہمیشہ انفاق کے موقع پر اس اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہوں، تو آپ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال دے، تو جب بھی ایسا موقع آیا کرے میں دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر دین اسلام کی نصرت کیا کروں گا۔ حضور نے فرمایا تم اپنی اسی حالت پر صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ بس میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کیا مال زیادہ پسند ہے کہ وہ تمہارے پاس ہو؟ اس نے کہا بکریاں، کیونکہ چرواہا تھا۔ تو اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ چند ماہ میں یہ حالت ہو گئی کہ اس کی بکریوں کے لیے مدینہ میں چرنے کی جگہ ہی نہیں رہی، اتنی زیادہ ہو گئی، کوئی چراگاہ باقی نہیں رہی۔ تو یہ پھر اپنی بکریوں کو لے کر غابہ کا علاقہ جو مدینہ سے باہر ہے وہاں چلا گیا اور وہاں پر اپنی بکریاں چراتا تھا، وہیں رہتا تھا، اور پوری وادی اس کی بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب یہ سال گزر گیا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عامل کو بھیجا کہ صدقہ خیرات تو کچھ آیا نہیں، جو زکوٰۃ سال کی ہوتی ہے وہ جا کر اس سے لے کر آؤ۔ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اس کا نصاب اترا تھا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ یہ زکوٰۃ کی مقدار بنتی ہے، تمہاری بکریوں پر اتنی زکوٰۃ دو۔ تو اس نے آگے سے کچھ سخت باتیں کی اور ناگواری کا اظہار کیا۔ ان کو غصہ آیا، ان صحابی کو، انہوں نے کہا بس میں تمہاری زکوٰۃ لوں گا ہی نہیں، واپس آ گئے۔ اور حضور کو آ کر بتایا، حضور خوش ہوئے، فرمایا تم نے بہت اچھا کیا اور اس کی زکوٰۃ قبول نہ کی جائے۔ پھر یہ بہت نادم ہوا، زکوٰۃ لے کر آیا، حضور نے قبول نہیں فرمائی۔ بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے دونوں سال آتا رہا، انہوں نے بھی قبول نہیں فرمائی۔ حضرت عمر کے 12 سال یہ ہر سال زکوٰۃ لے کر آتا تھا، وہ منع فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی نے نہیں لی تھی، ہم بھی نہیں لیں گے۔ اور پھر حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اس نے خود مانگا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے اس مال کو اس کے دل کا نفاق بنا دیا اور اس کے لیے دنیا آخرت کا عذاب بنا دیا۔ تو یہ اسی آیت کا تتمہ ہے جو پیچھے گزری کہ منافقین جیسے مال کی حسرت اپنے دلوں میں نہ لاؤ۔ فلما آتاہم من فضلی، جب اللہ نے اپنے فضل سے اسے مال دے دیا، بخلوا بھی، تو وہ اس میں بخل کرنے لگے۔ وتولوا وهم معرضون، اور اپنی بات سے اعراض کر لیا، پیٹ پھیر لی۔ تو بس اللہ نے اس مال کو ان کے دلوں کا نفاق بنا کر رکھ دیا اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، بسبب اس کے کہ اس نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑ دیا، اور بسبب اس کے کہ اس نے اللہ کے سامنے جھوٹ بولا۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ان کے ظاہری پوشیدہ سب چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں دل کھول کر صدقہ کرنے والوں پر بھی تان کرتے ہیں، جنہوں نے زیادہ مال خرچ کیا ان پر تان کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ تمہارا یہ مال خود کھا جائیں گے، یہ جہاد پر خرچ نہیں ہوگا، اور جو یہ ان کی اپنی ضروریات پر خرچ ہو جائے گا، اس طرح انہیں انفاق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں پر بھی تان کرتے ہیں جن کے پاس سوائے اپنی محنت اور مشقت کی کمائی کے کچھ نہیں ہے، یعنی وہ جو اپنی محنت اور مشقت سے اس دن کی مزدوری کمائی تھی وہ انہوں نے لا کر رکھی، تو انہیں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ان چند کھجوروں سے روم فتح ہو جائے گا اور مسلمانوں کو بڑی کامیابی مل جائے گی۔ اس طرح ان کا مذاق اڑایا کر تمسخر کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے انفاق پر جو ہے وہ شکر کی بجائے شرمندگی آئے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ منافقین کی عادت ہے، سورۃ المنافقون میں آئے گا۔ سیدھے سیدھے طور پر مسلمانوں سے کہا کہ تم ان لوگوں پر مال خرچ کرنا بند کر دو جو یہ جہاد کے لیے یہاں پڑے رہتے ہیں اور تم ان کی کفالت کرتے ہو، تم ان پر مال خرچ کرنا بند کر دو، یہ سارا سلسلہ رک جائے گا۔ تو انفاق سے روکنا مسلمانوں کو جہاد میں مال خرچ کرنے سے منافقین کی خصوصی علامت اور منافقین کا خاص کام ہے۔ ڈرا دھمکا کر روک سکیں گے تو ڈرا دھمکا کر روکیں گے، تان دے کر کے روک سکیں گے، تان کر کے روکیں گے، اور شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے روک سکیں گے، اس طرح کر کے روکیں گے، لیکن بہرحال روکیں گے ضرور۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ ایسے لوگوں کی بات مان کر تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان پر ہنستا ہے کہ کس طرح ہنستے کھیلتے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ نبی کا کسی مومن کے لیے ایک بار استغفار کر دینا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اس کی بخشش کے لیے کافی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان میں سے کسی کے بارے میں 70 بار بھی استغفار کیجئے پھر بھی وہ معاف نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کافر بھی فرما رہے ہیں، ان کے حق میں نبی کے استغفار کا فائدہ مند نہ ہونا بھی ساری باتیں فرما رہے ہیں،
لیکن ان کے خلاف لڑائی کی اجازت نہیں دے رہے. اسی سے سمجھ لیجئے کہ نفاق اور کفر کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بالکل جدا جدا ہے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے.